وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صفحہ نمبر 55. قادیانی جہاں اور شبہات پیش کرتے ہیں، وہاں ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خاتم المحدثین، خاتم المفسرین اور ایسے ہی بعض علماء کرام کے لیے خاتم المحققین کہا جاتا ہے. اس کے باوجود خاتم المحدثین کہا جاتا ہے، محدث موجود ہیں. خاتم المفسرین کہا جاتا ہے، مفسر موجود ہیں. خاتم المحققین کہا جاتا ہے، محقق موجود ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے. جیسے ان الفاظ کے استعمال کرنے سے محدث محقق مفسر کی نفی نہیں ہوتی کہ یہ ہوتے رہیں گے، ایسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا. تو جیسے خاتم المفسرین کے بعد مفسر آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، ایسے ہی خاتم النبیین کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے. اس کے کئی جوابات دیے گئے. ایک جواب یہ ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے. بعض علماء جو ایک دوسرے سے متعلق یہ جملے کہتے ہیں، یہ انسانوں کا کلام ہے جنہیں مستقبل کی خبر نہیں. پھر عرض کرتا ہوں، خاتم المحدثین، خاتم المفسرین کسی شخصیت کے لیے استعمال کرنا یہ انسانوں کا کلام ہے جنہیں مستقبل کا علم نہیں ہے، بخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ پاک عالم الغیب و شہادہ ہیں. قیامت تک آنے والے تمام حالات اللہ پاک کے سامنے ہیں. نمبر 2، جو شخصیت یہ جملہ کہہ رہی ہے اس کا بھی ارادہ تحقیق کا نہیں ہے، یعنی اس نے تحقیق کر کے کہی ہو، بس مبالغہ کیا اس نے، یا اپنے دانست کے متعلق یہ جملے دانست کے مطابق یہ جملے استعمال کیے. حالانکہ ایک آدمی کی دانست کچھ ہے، وہ کسی کے لیے خاتم المحدثین کا لفظ استعمال کر رہا ہے، جبکہ دوسری شخصیات کسی اور کے لیے استعمال کر رہی ہیں. تو ہر ایک نے اپنے اپنے گمان کے مطابق اور اپنے اپنے زمانے کی شخصیات کے مطابق یہ جملے کہے.
مثلا دیکھیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے لیے خاتم المحدثین کا لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ حضرت شاہ صاحب کے بعد بھی بہت سارے محدث آئے۔ امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ علیہ، قریبی دور میں بلا مبالغہ لاکھوں احادیث نبویہ کے حافظ تھے۔ مقدمہ بہاولپور کے سلسلہ میں جب تشریف لائے تو مقدمہ بہاولپور سے متعلق ایک شخصیت علامہ رحمت اللہ ارشد مرحوم کی تھی، جو جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے میں پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف رہے۔ جب یہ کیس چل رہا تھا تو جج محمد اکبر مرحوم نے جامعہ عباسیہ کے شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ مجھے تو حضرت علامہ انور شاہ صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آتی، کوئی استاذ یا منتہی طالب علم دے جو حضرت شاہ صاحب کی گفتگو نوٹ کیا کرے۔ تو شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمہ اللہ نے حضرت علامہ رحمت اللہ ارشد کی ڈیوٹی لگائی۔ میں بھی 1980 سے 90 تک بہاولپور رہا۔ علامہ رحمت اللہ ارشد رحمہ اللہ کی خدمت میں بھی حاضری ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ حضرت شاہ صاحب کی کوئی خاص بات، مانیے باتیں بہت ساری ہیں۔ حضرت شاہ صاحب بیماری کے عالم میں تشریف لائے تھے اور تکیے کا سہارا لے کر یوں لیٹے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور بڑے تعجب سے پوچھنے لگا۔ بات بھی واقعتاً قابل تعجب تھی۔ کہا سنے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کو 5 لاکھ احادیث نبویہ یاد تھیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اس گئے گزرے دور میں اس ناچیز کو 6 لاکھ احادیث نبویہ یاد ہیں۔ تو ایک عالم دین اگر کسی کے لیے خاتم المحدثین کی بات کہہ رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ بعد میں علامہ انور شاہ صاحب بھی آئیں گے۔ حضرت شاہ صاحب نے مقدمہ بہاولپور میں اپنے بیان میں تواتر کی 4 قسمیں بیان کی، اور میں کہ تواتر کی کسی بھی قسم کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قادیانیوں کا ایک دجال قسم کا مناظر تھا، جلال الدین شمس، اس نے حضرت شاہ صاحب کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ تواتر کی 4 قسمیں ہیں، کسی بھی قسم کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ کہا یہ مسلم الثبوت کی شرح فوات الرحموت، اس کے فلاں صفحے پر لکھا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تواتر کا انکار کرتے ہیں۔ لگائیے امام غزالی رحمہ اللہ پر کفر کا فتویٰ۔ جج محمد اکبر رحمہ اللہ ہمارے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ کے مرید تھے، صحیح العقیدہ جج اور مسلمان تھے۔ انہوں نے وقفے کا اعلان کر دیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اس وقت عدالت میں موجود تھے۔ یہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم کے والد محترم،
یہ دوڑے دوڑے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں حضرت جلال الدین نے تو یہ حوالہ پیش کیا ہے. حضرت نے فرمایا نیکسٹ ٹائم جب سماعت شروع ہو تو میری چارپائی لے چلنا. ابھی ویل چیئر ایجاد نہیں ہوئی تھی. حضرت شاہ صاحب کو چارپائی پر لے جایا گیا. حضرت نے فرمایا جج صاحب اتفاق ایسا ہے کہ کتاب ہمارے پاس موجود نہیں. کتاب لے کر دیکھیے. کتاب کھولیے, دائیں صفحہ کی فلاں سطر پر یہ لکھا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ فلاں حدیث کے متواتر ہونے کا انکار کرتے ہیں. ایک ہے کسی حدیث کا انکار کرنا, ایک ہے کسی حدیث کے متواتر ہونے کا انکار کرنا, ایک یہ ہے کہ تواتر کا انکار کرنا. فرق ہے. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا, اگلے جملے قابل غور ہیں, میں الحمدللہ آج سے 37 سال پہلے اس ناچیز نے اس کتاب کو دیکھا تھا اور پھر حوالہ پڑھ کر سنا دیا. میں عبارت یوں نہیں یوں ہے. جج نے کتاب لے کر دیکھی تو واقعتاً جلال الدین شمس مرزا قادیانی کی طرح دجل و فریب سے کام لے رہا تھا, اور جو حوالہ حضرت شاہ صاحب نے بیان فرمایا وہ صحیح تھا. تو بہرحال یہ کہنا کہ فلاں محدثین خاتم محدثین ہے, اس کے باوجود محدث آتے رہے, تو میں نے عرض کیا کہ اس جملے کے قائل نے نہ تو تحقیق کا ارادہ کیا ہے اور نہ ہی اسے مستقبل کا علم ہے. اس نے اپنے زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ دیا, لہذا اسے اللہ کے کلام پر قیاس کرنا صحیح نہ ہوگا. تو ایک اعتراض تو قادیانی یہ پیش کرتے ہیں, اس کے جوابات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے. قرآن پاک کی آیت کریمہ, آیات کریمہ جن سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. ختم نبوت کے عقیدہ میں تعویل و تخصیص کفر ہے. دیکھیے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس فیہ تعویل ولا تخصیص خاتمن ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں نہ تو تعویل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تخصیص. تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین الشرعیین تشریعین, یعنی آپ تشریعین کے خاتم ہیں, نہ کہ عموماً آپ خاتم النبیین ہیں. تو میں کہ نہ تو اس میں تعویل جائز ہے اور تخصیص. ومن اولہ بتخصیص, جو اس کو تخصیص پر تعویل کرتا ہے, یعنی نبی شرعی تشریعی سے متعلق کہ حضور تشریعی نبیوں کے خاتم ہیں. میں فکلامہ من انواع الہذیان لا یمنع الحکم بتکفیرہ, ایسی کلام یہ ہذیان کے حکم ہے اور اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. کفر کے فتویٰ سے روکا نہیں جائے گا. لا یمنع لأنہ مکذب لہذا النص, اس لیے کہ یہ تعویل و تخصیص کرنے والا اس نص قطعی کا انکار کر رہا ہے. اجمعت الامت علی انہ غیر مؤول ولا مخصوص, جبکہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں نہ تو تعویل ہے نہ تخصیص ہے. آگے فرماتے ہیں کہ
الغرض آپ سے استفاضہ کے ذریعے، جیسے قادیانی کہتے ہیں نبوت مل سکتی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ قادیانی کہتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کے لیے انگشتری کی طرح ہے۔ جیسے انگشتری، انگوٹھی، یہ زیب و زینت کے لیے ہوتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کے لیے انگوٹھی کی طرح ہیں۔ تو اس میں پھر ختم نبوت کے عقیدہ سے متعلق بات نہ ہوگی۔ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی انگوٹھی یا انگوٹھی کے نگینے کا کرنا۔ دیکھیے، اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہوں، حقیقی معنی بھی ہوں اور مجازی معنی بھی۔ مجازی معنی اس وقت استعمال ہوتا ہے جب حقیقی معنی متعذر ہو، حقیقی معنی ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ یہاں حقیقی معنی موجود ہے کہ آپ تمام انبیاء کرام کے لیے خاتم و خاتم ہیں۔ تو جب حقیقی معنی ہو سکتا ہے تو پھر اسے مجازی معنی پر معمول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا کر لیا جائے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوں اور مجازی معنی مراد لیا جائے تو پھر سارے دین کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اگر اسے مجازی معنی پر محمول کیا جائے تو صلاۃ کا ایک معنی درود پاک بھی ہے۔ نماز قائم کرو یعنی درود پاک پڑھو، نماز کی چھٹی۔ ایسے ہی فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصم، صوم کا معنی رکنا۔ جو آدمی تم میں رمضان مبارک کو پائے وہ رک جائے، یعنی لفظی معنی اور مجازی معنی کیے جائیں تو پھر روزے سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور مرزا قادیانی کے نزدیک بھی خاتم کا لفظ آخری معنی میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ اس کے حوالہ جات صفحہ نمبر 59 پر موجود ہیں۔ قادیانی، جب ہم یہ ساری گفتگو ان کے سامنے رکھتے ہیں، جناب تمہارا مرزا قادیانی بھی فلاں سن سے فلاں سن تک خاتم النبیین اور ختم نبوت کا وہی معنی کرتا رہا جو امت مسلمہ کرتی ہے۔ اس کے بعد اس نے معنی تبدیل کیے۔ جب ہم پہلے والی عبارتیں پیش کرتے ہیں، مثلا حمامت البشرا کی عبارت ہے فرض علینا ان نؤمن، کہتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ بات فرض ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی۔ اور بہت ساری کتابوں میں اس نے خاتم النبیین، ختم نبوت کے معنی ہوئی کیے جو علماء امت کرتے ہیں۔ جب ہم وہ حوالہ جات پیش کرتے ہیں تو قادیانی کہتے ہیں جی یہ منسوخ ہے۔ 1901 سے پہلے کے حوالہ جات منسوخ ہیں۔ دیکھیے، نسخ احکام میں ہوتا ہے، عقائد میں نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہے تو اس میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ حضرت لدھیانوی فرمایا کرتے تھے مرزا قادیانی کو امت مسلمہ کافر کہتی ہے اور قادیانی بھی کافر مانتے ہیں، بلکہ قادیانی زیادہ عرصہ اسے کافر مانتے ہیں کہ اس کی پیدائش 1839 یا 40 میں ہوئی،
اور اس کے بعد ہوش سنبھالنے کے بعد 1900 تک تقریباً 60 سال وہ اسی عقیدے پر قائم رہا جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ بعد میں اس نے اپنے نبوت کا عقیدہ گھڑا تو 60 سال تو مسلمان رہا، بعد میں آنے والے 8-9 سال میں وہ کافر بن گیا کہ اس نے ختم نبوت جیسے اجماعی عقیدے کا انکار کیا۔ قادیانی کہتے ہیں نہیں، وہ 60 سال کافر رہا اور آخری 9-10 سال جو ہے وہ مسلمان رہا، یعنی عملاً کہ اگر ختم نبوت کا عقیدہ کفر ہے تو تمہارا مرزا 60 سال کافر رہا، اور اللہ کا نبی مہد سے لحد تک، پیدائش سے وفات تک کبھی بھی اللہ کے کسی نبی کی زبان پر کوئی کفریہ بات نہیں آتی کہ جائے کہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ مسلسل 50-60 سال تک کفر اختیار کرتا ہے۔ تو بہرحال قادیانی بھی اسے کافر مانتے ہیں اور ہم بھی اسے کافر مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم اسے تھوڑا عرصہ کافر مانتے ہیں اور زیادہ عرصہ مسلمان۔ وہ تقریباً 60 سال تک مسلمان رہا اور 8 سال کی زندگی میں وہ کافر رہا۔ قادیانی کہتے ہیں نہیں، 60 سال تک کافر رہا اور 8 سال تک مسلمان رہا۔ تو بہرحال قادیانیوں کے یہ عقائد و نظریات جہاں قرآن پاک کے خلاف ہیں، احادیث نبویہ کے خلاف ہیں، وہاں مرزے کی اپنی خرافات بھی اس کے مخالف ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے آدمی کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے ایک جھوٹ بولا اور آپ اس کی کتابیں دیکھیں، ایک صفحے پر کوئی بات لکھتا ہے، 2 صفحے چھوڑ کر کے اس کے مخالف بات لکھتا ہے، اس سے متضاد بات لکھتا ہے۔ تو اس لیے مرزا قادیانی تو مخبوط الحواس انسان تھا، اس کے پیچھے لگنے والوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، جو بڑے بڑے وکلاء بھی ہیں، ججز بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، انہیں بھی اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ایسے آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو امت مسلمہ کے اجماعی عقائد کا منکر ہے۔ آگے کچھ آیات آ رہی ہے جن سے قادیانی اپنے مذمومہ عقیدہ کو ثابت کرنے کی ناپاک و ناکام کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، صفحہ نمبر 61، یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تم میں رسول آئے، تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے اوپر میری آیات تلاوت کریں، آگے فرمایا فمن اتقی، جو تقوی اختیار کرے گا، واصلح، اپنی اصلاح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، رسل جمع کا صیغہ ہے اور آیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جمع کم از کم 3 افراد پر
بولا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ آیت جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ کے بعد میں آنے والے رسولوں کی خبر دے رہی ہے کہ آپ کے بعد رسول آئیں گے۔ اس کے کئی جوابات ہیں، دیکھیں یہ آیت کریمہ سورہ اعراف سے ہے، اور سورہ اعراف میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر آنے کا ذکر ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، حبوط آدم و حوا کے بعد جب اولاد آدم کے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ پاک پروردگار عالم نے براہ راست اولاد آدم، یعنی جو آدم و حوا علیہ السلام کی براہ راست اولاد ہے، انہیں سورہ اعراف میں 4 مقام پر یا بنی آدم کے عنوان سے خطاب کیا، جبکہ قرآن پاک میں امت مسلمہ کو جب قرآن پاک خطاب کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے، اور پوری نسل انسانی رحمت عالم سزم کی امت دعوت میں شامل ہے۔ جب امت دعوت کو خطاب کیا جاتا ہے تو یا ایھا الناس سے خطاب کیا جاتا ہے۔ امت دعوت کو خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے، امت اجابت کو، اور امت دعوت جو پوری نسل انسانی حضور کی امت دعوت میں شامل ہے، جب امت دعوت کو خطاب کیا جاتا ہے تو پھر یا ایھا الناس سے خطاب کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی امت دعوت و اجابت کو یا بنی آدمہ کے عنوان سے خطاب نہیں کیا گیا۔ تو یہ حکایت حال ماضیہ ہے، بات سمجھیں کہ ماضی کے زمانہ میں جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے اور اولاد آدم کے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ پاک نے انہیں یا بنی آدم کے عنوان سے خطاب کیا، اور اس میں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، جہاں یہ فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم اگر تم میں رسول آئے، وہاں یہ بھی فرمایا گیا یا بنی آدم اما یا بنی آدم اما یأتینکم منی ھدی، ہدایت شریعت۔ تو جہاں عام یعنی انبیاء کرام کی آمد کی خبر دی گئی کہ تم میں انبیاء کرام آئیں گے، وہاں ہدن کا لفظ بول کر شریعت مراد لی گئی کہ وہ انبیاء کرام صاحب شریعت ہوں گے، جبکہ قادیانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر تشریع نبی مانتے ہیں کہ کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا بلکہ غیر تشریع نبی آئیں گے، اور وہ بھی صرف ایک۔ آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے، پشاور سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب اوپل زائی دامت برکاتہم کا فون آیا کہ ہاں ایک مسلمان لیڈی ڈاکٹر درس دیتی ہیں اور ان کے درسوں میں قادیانی خواتین بھی آتی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا
محمد امین کاروی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قادیانی نو کھرک ہوں۔ کھرک کا لفظ یہ پنجابی زبان کا ہے، یعنی خارش ہوتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں مرزے کی بات کرتے ہیں۔ خود مولانا کے اپنے چک میں، اپنے گوٹھ میں، اپنی قلعے میں بھی قادیانی تھے، بلکہ نمبردار بھی قادیانی تھا۔ تو مولانا فرماتے تھے کہ ایک دن نمبردار آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب مرزا صاحب نو جانتے ہو؟ مرزا صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، دو مرزے گزرے ہیں، ایک مرزا صاحبہ کا عاشق تھا، دوسرا محمدی بیگم کا، آپ کس مرزے کی بات کرتے ہیں؟ تو اس نے جڑ کے لگے بات کیا۔ تو قادیانی خواتین درسوں میں آنے لگیں اور انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ سے سوالات شروع کیے۔ ڈاکٹر صاحبہ کو معلوم نہیں تھا کہ قادیانیت کس جانور کا نام ہے، وہ بڑی پریشان، اور اس نے مفتی صاحب سے رابطہ قائم کیا، مفتی صاحب نے ملتان رابطہ کیا، ملتان سے مجھے حکم ملا۔ تو میں اگلے دن وہاں پہنچا، ایک ہال کمرہ تھا، درمیان میں پردہ لٹکا ہوا تھا، ایک طرف قادیانی خواتین تھیں اور دوسرے ہم 4-5 آدمی تھے۔ تو جب قادیانی خاتون آئی تو اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ بی بی ہم اولاد آدم ہیں کہ نہیں؟ صاحب نے کہا اولاد آدم ہیں۔ کہا قرآن پاک کہتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے اولاد آدم اگر تم میں رسول آئیں۔ جب ہم اولاد آدم ہیں تو ہم میں بھی رسول آ سکتے ہیں۔ حضرت کو مراقبے سے جگا دیں، یہ مراقبۃ النوم ہے یا مراقبۃ الموت ہے؟ مراقبے بھی کئی قسمیں ہیں، خیر تو یہ تو میں نے جگانے کے لیے کہا۔ تو بہرحال قادیانی خواتین نے یہ سلسلہ شروع کیا تو ہم گئے۔ تو قادیانی خواتین جب آئیں بیٹھتے ہی انہوں نے کہا کہ بی بی ہم اولاد آدم ہیں کہ نہیں؟ کہا جی اولاد آدم ہیں، قرآن پاک کہتا ہے اولاد آدم اگر تم میں رسول آئیں تو معلوم ہے ہم میں بھی رسول آ سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنا مائک آن کیا، میں نے کہا بی بی آپ اس آیت کریمہ کا مفہوم نہیں سمجھی، چونکہ کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں ایک مسلمان ہوں، آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ سے بات ہمارے مرد کریں گے۔ میں نے کہا مردوں کو بلا لو، اب تو بلانا مشکل ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کسی بچی کو بھیجے اور میرا کارڈ لے جائے، انہیں دے دے، میں 15 دن کے بعد اسلام آباد آ رہا ہوں، تو ایک دن کے لیے یہاں جاؤں گا۔ خیر اب اس نے فوراً پینترا بدلا، اچھا جی اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی آپ نے یہ کہا کہ آپ سے بات نہیں ہوگی، پھر آپ بات کر رہی ہیں کہ نہیں، مجھے سمجھائیں تو صحیح۔ پھر میں نے یہ کہا کہ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اس سے پہلے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے آسمان سے جنت سے زمین پر آنے کا تذکرہ ہے، اور پھر زمین پر آنے کے بعد جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ پاک نے اولی براہ راست اولاد آدم کو جہاں 3 خطاب اور کیے، وہاں یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، چوتھا خطاب بھی یہ اولاد آدم کو ہے، اولی اولاد۔ گویا یہ حکایت حال ماضی ہے، ماضی کا ایک واقعہ۔ نمبر 2، اگر اس سے مان لیا جائے کہ یاتینکم مضارع ہے اور نون تاکید ثقیلہ ہے، اگر تم میں نبی آتے رہیں گے تو ہر مضارع وہ تجدد و امراض کیا کہتے ہیں جی وہ، ہاں جی
ہاں تجدد کا فائدہ نہیں دیتا، تجدد اور استمرار کا فائدہ نہیں دیتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر مضارع تجدد و استمرار کا فائدہ دیتا ہے تو قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جہاں تجدد و استمرار نہیں پایا جاتا۔ تو بہرحال کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ بھی ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ اولاد آدم میں نے بھی ان خواتین کو کہا، اگر یہ مان لیا جائے کہ اولاد آدم میں نبی آ سکتے ہیں، تب بھی مرزا قادیانی اللہ کا نبی نہیں۔ یعنی کیوں؟ میں نے کہا وہ اولاد آدم ہی نہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ چونکی، کیا آپ ہمارے حضور کو اولاد آدم سے نکال رہے ہیں؟ میں نے کہا بی بی آپ اجازت دیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے حضور کی حدیث پڑھ کر سناؤں۔ آپ کے حضور خود کہتے ہیں کہ میں اولاد آدم نہیں۔ یعنی کہ کہاں؟ میں نے کہا کہ آپ کے حضور یہ کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نام آدم زاد ہوں۔ کہتا میں مٹی دا کیڑا بندے پتر ہی نہیں۔ پشاور کے ساتھ ہی جانتے ہیں کہ وہاں کی لوکل زبان ہند کو ہے، مقامی زبان، اور ہند کو سرائکی اور پنجابی سے ملتی جلتی ہے۔ جب میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں بندہ پتر ہی نہیں، تو وہ تمام مرد بھی اور عورتیں بھی ہنس پڑی۔ میں نے کہا آپ کی رعایت کرتے ہوئے آپ کے نبی کی حدیث کا اگلا ٹکڑا اتنا مقدس ہے کہ وہ خواتین کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ یہاں خواتین نہیں ہیں تو مرزا کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نام آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسان کی آر۔ اب انسانوں کے آر و شرم والی دو جگہیں ہیں۔ قادیانی بتائیں کہ قبلہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کون سا مقام تھا؟ بس میں جائی۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے عاجزی و انکساری کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیں جو عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے وہ ہمیشہ عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی تو وہ اپنے آپ کو بندہ پتر ہی نہ کہے اور کبھی وہ اپنے آپ کو تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر کہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر مرزا قادیانی کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ عاجزی و انکساری ہے کہ اللہ کے ایک نبی کا تذکرہ کرتا ہو کہے جی اس کو چھوڑیں جی، مرزا صاحب سے بڑھ کر استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور کہتا ہے روزہ آدم کہ جو تھا نامکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگبار۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے لے کر اب تک روزہ آدم نامکمل تھا اور میرے آنے سے مکمل ہوا۔ اور کہتا ہے کربلائے سیر ہر آنم صد حسین اس در گریبانم۔ آدمم نیز احمد مختار در برم جامع ہما ابرار آنچ داد است ہر نبی را جام داد آن جام را مرا تمام انبیاء گرچہ بودان بسے من با عرفان کمتم ز کسے نزول المسیح خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 477۔ کہتا ہے کربلا ایست سیر ہر آنم، میں ہر وقت کربلا کی سیر کرتا رہتا ہوں۔ صد حسین اس در گریبانم، میرے گریبان میں 100 حسین۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کبھی کہتا ہے آدمم، میں آدم ہوں
نیز احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ہوں۔ در برم جامع ہما ابرار، میں تمام نیک لوگوں کے لباس میں آیا ہوں۔ آنچ دادست ہر نبی را جام، اللہ نے ہر نبی کو جو جام عطا فرمایا، مرزا ملون کہتا ہے وہ پورا کا پورا جام مجھے عطا فرمایا گیا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ انبیاء گرچہ بوداند بسے، انبیاء گرچہ بہت سارے آئے ہیں، من با عرفان نہ کم ترم سے کسے، میں علم و عرفان کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ یعنی کبھی تو وہ حضرات انبیاء کرام کی تحقیر کرے، کبھی وہ اپنے آپ کو مم مسیح زمانم من کلیم خدا، محمد و احمد کے مجتبی باشد، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہتا ہے مسیح زماں بھی میں ہوں، مسیح زماں عیسیٰ بھی میں ہوں، کلیم خدا موسیٰ بھی میں ہوں، اور محمد و احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہے نعوذ باللہ میرا نام ہے۔ تو جو آدمی اتنا شیخی باز ہو، اتنا یاوہ گو ہو، تعلی باز اور متکبر ہو کہ وہ حضرات انبیاء کرام کو کسی کھاتے میں نہ لکھے، وہ عاجزی و انکساری کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ بات صحیح مان لی جائے کہ مرزا عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے، تو ہم تمام قادیانیوں سے یہ درخواست کرتے ہیں وہ سارے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایسی بندے پتر نہیں۔ بات سمجھیں؟ تمام قادیانی اپنے گرو کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم اولاد آدم ہی نہیں ہیں، تاکہ تمہارے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے۔ تو بہرحال یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، ایک جواب میں نے یہ عرض کیا کہ یہ حکایت حال ماضیہ ہے۔ دوسرا یہ عرض کیا کہ اس میں ہے یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہارے اوپر میری آیات تلاوت کریں گے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم منی ہدن، وہ صاحب شریعت بھی ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی غیر تشریع نبی ہونے کا داعی ہے، مدعی ہے کہ میں غیر تشریع نبی ہوں، صاحب شریعت نبی نہیں ہوں۔ تو بہرحال قادیانیوں کی یہ مایا ناز استدلال ہے، اور جس سے مرزا غلام کی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، میری طرف توجہ۔ کل میں نے عرض کیا تھا دعویٰ خاص ہو تو دلیل، دعویٰ عام ہو تو دلیل۔ دعویٰ ہے مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے، اور استدلال کے طور پر یا بنی آدمہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو کیا اس میں مرزا قادیانی کا ذکر ہے؟ تو لہٰذا دلیل دعویٰ کے مطابق نہ ہوئی۔ جب دعویٰ کے مطابق نہ ہوئی تو استدلال نہ ہو سکتا۔